ماہ رمضان المبارک دی شان، ماہ رمضان المبارک دی عظمت، ماہ رمضان المبارک دے فضائل، ماہ رمضان المبارک دی برکات اور ماہ رمضان وچ اللہ تعالیٰ دیاں جو رحمتاں اور اللہ تعالیٰ دیاں جو برکتاں اور اللہ تعالیٰ جو اپنی مغفرت اپنے بندیاں تے اپنے محبوب دے امتیاں تے لوٹاندا ہے، اس کا ہی ذکر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام دی زلف واللیل دا صدقہ سانو سب نو ماہ رمضان المبارک بھی عطا فرمائے، اس دی برکات بھی عطا فرمائے اور اس کا ادب و احترام کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک دی عظمت اور شان کو بیان فرماندے ہویا ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ماہ رمضان المبارک وہ بابرکت مہینہ ہے جس وچ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید نو نازل فرمایا، وبینات من الہدی والفرقان، اور قرآن مجید فرقان حمید وہ کتاب ہے جس وچ اللہ تعالیٰ دی نشانیاں نے اور جس وچ اللہ تعالیٰ نے ہدایت رکھی ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، اور فرمایا کہ تواڈے وچوں جیڑا بندہ اس مہینے نو پا لوے اس تے لازم ہے کہ اس مہینے دے روزے رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور تواڈے وچوں اگر کوئی مریض ہوئے یا کوئی سفر وچ ہوئے تو مرض دی وجہ دے نال، مرض دی شدت دی وجہ دے نال اور سفر دی مشکلات دی وجہ دے نال اگر روزہ نہ رکھنا چاہے تو اجازت ہے نہ رکھے، لیکن بعد وچ انہاں روزیاں دی قضا ادا کرنی ہوئے گی۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تواڈے واسطے آسانی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تواڈے واسطے مشکل نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تسی اللہ تعالیٰ دے جو تعداد بیان کیتی گئی ہے اس کو پورا کرو، اللہ تعالیٰ دے کبریائی بیان کرو اس بات دے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں ہدایت عطا فرمائی ہے، تاکہ تسی اللہ تعالیٰ دے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ آقا دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جدوں ماہ رمضان المبارک دا مہینہ آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتاں دے دروازے کھول دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جنت دے دروازے کھول دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جنت دے دروازے کھولتا ہے پھر انہوں نے بند نہیں فرماتا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دوزخ دے دروازے بند فرما دیتا ہے۔ جس وقت ماہ رمضان المبارک آ جاوے تو اللہ تعالیٰ دوزخ دے دروازے بند کر دیتا ہے، پھر انہوں نے کھولتا نہیں، اور فرمایا کہ جو شیاطین نے انہوں نے بھی قید کر لیا جاتا ہے، اور جو سرکش جن نے انہوں نے بھی قید کر دیتا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ماہ رمضان المبارک دی ہر رات نو کثرت دے نال لوگاں دی مغفرت فرما دیتا ہے۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک وہ بابرکت مہینہ ہے۔ جدو ماہ رمضان المبارک آن والا سی، آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو جمع فرمایا اور ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا۔ فرمایا کہ یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم و شہر مبارک
فرمایا کہ اے لوگوں تواڈے اوپر ایک عظیم بابرکت مہینہ سایہ فکر ہونے والا ہے، وہ مہینہ آن والا ہے جس مہینے دے اللہ تعالیٰ نے تواڈے تے روزے فرض فرما دیتے نے، اور اس مہینے دی رات دا قیام اللہ تعالیٰ نے تواڈے واسطے نفل بنا دیتا ہے، اور فرمایا کہ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس دے وچ ایک ایسی رات ہے جڑی 1000 مہینیاں دے نالوں افضل ہے، اور وہ رات شب قدر ہے۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت ماہ رمضان المبارک چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت نو سجان دا حکم ارشاد فرما دیتا ہے کہ اس نو سجانا شروع کر دیو، اور ماہ رمضان المبارک دے آن تک جنت نو سجایا جاتا ہے، اور جس وقت پھر ماہ رمضان المبارک آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس جنت نو، اس دی خوبصورتی نو اور اس دے حسن نو جو عرش والے نے انہاں دے ظاہر فرماتا ہے، اور جس وقت حور العین جو جنت دیا حورا نے وہ اس منظر نو ویکھدیاں نے تو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں دعا کردیاں نے کہ اے اللہ سانو جو ساڈے حقدار نے بہترین وہ سانو عطا فرما، کہ جڑے سانو ویکھن انہاں دی اکھاں ٹھنڈیاں ہو جان اور اسی انہاں نو ویکھیے تو ساڈی اکھاں ٹھنڈیاں ہو جان۔ آقا دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک دے وچ اللہ تعالیٰ نیکیاں دا اجر اور ثواب بڑھا دیتا ہے۔ فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک دے وچ اگر کوئی بندہ نفل ادا کرتا ہے یا سنت ادا کرتا ہے تو عام دنوں وچ جیڑا بندہ فرض ادا کرتا ہے فرض دے برابر اللہ تعالیٰ نفل دا ثواب عطا فرماتا ہے، اور فرمایا کہ جیڑا بندہ ماہ رمضان المبارک وچ فرض ادا کرے اللہ تعالیٰ اس نو 70 فرض ادا کرن جنہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے جڑا ماہ مبارک ہے اے صبر دا مہینہ ہے، اور فرمایا کہ جڑا روزہ ہے اے نصف صبر ہے، کہ صبر دی بہت بڑی اہمیت ہے۔ فرمایا کہ روزہ رکھن دے نال بندے نو صبر ملتا ہے، اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو روزہ ہے وہ میرے واسطے ہے اور اس کی جزا بھی میں ہی عطا فرمانا۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس ماہ مبارک دے وچ اللہ تعالیٰ مومن دے رزق نو بڑھا دیتا ہے، اس واسطے فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک دے وچ اگر کوئی بندہ کسے دا روزہ افطار کراتا ہے تو اللہ تعالیٰ روزہ افطار کران والے نو روزہ دار دے برابر اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو روزہ دار ہے اس دے ثواب وچ کوئی کمی نہیں آتی۔ جس نے روزہ افطار کرایا ہے اس نو اللہ تعالیٰ نے روزہ دار دے برابر ثواب عطا فرمانا ہے، لیکن جو روزہ دار ہے اس دے ثواب وچ کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر بندے کو اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ روزہ افطار کرا سکے، روزہ دار کو کھانا کھلا سکے، اس کو اچھی طرح اس کی خدمت کر سکے۔ تو فرمایا کہ جو شخص روزہ دار نو ایک پانی دے گھٹ نال یا ایک کھجور دے نال روزہ افطار کرا دے گا اللہ تعالیٰ اس نو بھی ویسا ہی اجر عطا فرمائے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا روزہ افطار کرن دے واسطے فرمایا کہ بہترین چیز کھجور ہے، اور اگر کھجور میسر نہ ہوئے تو پھر پانی دے نال روزہ افطار کر لو۔ اور فرمایا کہ جو بندہ کسی روزہ دار نو ایک کھجور دے نال یا پانی دے نال یا دودھ دے ایک گھٹ دے نال روزہ افطار کرا دے اللہ تعالیٰ اس نو اجر اور ثواب عطا فرما دے گا۔ اور جو شخص روزہ دار نو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس نو قیامت دے دن ایسا جام پلائے گا کہ اس نو نہ بھوک لگے گی نہ اس نو پیاس لگے گی۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک دے وچ
جڑے تواڈے ماتحت نے انہاں دے اوتے تخفیف کیتا کرو، جو تواڈے ملازم نے، تواڈے غلام نے، انہاں دے نال حسن سلوک کیتا کرو، انہاں دا کم گھٹا دیتا کرو۔ فرمایا کہ جو مالک اپنے غلام دے کام میں تخفیف کرے گا، اس دے نال نرمی برتے گا، اللہ تعالیٰ قیامت دے دن اس مالک دے نرمی برتے گا اور اللہ تعالیٰ اس دے واسطے آسانی پیدا فرمائے گا۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے ایمان اور احتساب دے نال ماہ رمضان المبارک دے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس دے تمام سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت دے دن ماہ رمضان المبارک اور قرآن مجید فرقان حمید دونوں اپنے صاحب دی شفاعت کرن گے۔ جس وقت انسان مرد اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں حاضر ہوئے گا، اس وقت روزہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں پیش ہوئے گا اور عرض کرے گا کہ اے اللہ پاک کہ اس نے میری وجہ تو اس نے کھانا بھی بند کیتا، اس نے پینا بھی بند کیتا، دنیاوی خواہشات دنیاوی لذات نو اس نے ترک کیتا اور میرا اس نے ادب اور احترام کیتا اور مینو اس نے اپنایا، اس واسطے یا اللہ پاک دنیا تے اس نے مینو نہیں چھوڑیا، لہذا اج میں انہوں نہیں چھوڑا گا۔ تو اللہ تعالیٰ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے روزے جا اس میں لے جا۔ تو روزہ جو ہے وہ اپنے صاحب دی شفاعت کرے گا اور روزہ دی شفاعت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، اور جو روزہ رکھن والا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا۔ اس طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید قیامت دے دن اپنے صاحب دی شفاعت کرے گا۔ جو قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھتا ہے، جو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتا ہے اور قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں حاضر ہوئے گا کہ اے اللہ پاک اس نے میری تلاوت دی وجہ دے نال رات نو اپنی نیند نو ترک کیتا۔ ماہ رمضان المبارک دیا راتاں نو قرآن پاک دی تلاوت کرنا اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اس واسطے جس وقت قرآن پاک نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے تو اس نے ماہ رمضان مبارک نے کہنا ہے کہ اللہ پاک ہے اس نے دن نو روزہ رکھیا ہے، اس واسطے اس نو تو معاف کر دے، اور جو قرآن پاک ہے وہ عرض کرے گا کہ اللہ پاک اس نے میری تلاوت دی وجہ دے نال رات نو اپنی نیند نو ترک کیتا ہے، اس واسطے اے اللہ پاک اس نو تو معاف فرما دے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید دی شفاعت صاحب قرآن دے حق وچ قبول فرمائے گا۔ اور رات نو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دن دا روزہ اللہ نے فرض فرمایا ہے اور رات دے نفل اللہ تعالیٰ نے رات دا جو قیام ہے اس نو اللہ تعالیٰ نے نفل فرمایا ہے، یعنی کہ جو صلاۃ التراویح اسی پڑھتے ہیں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ایک تو اس دے نال رات نو قیام ہو جاتا ہے، ایک اس دے نال رات نو شب بیداری ہو جاتی ہے، اور اس دے نال قرآن مجید فرقان حمید دی تلاوت بھی ہو جاتی ہے۔ اس طرح ماہ رمضان مبارک دی برکات بھی مل جاندیاں نے، رات دا قیام بھی مل جاتا ہے، شب بیداری بھی حاصل ہو جاتی ہے، قرآن پاک دی تلاوت بھی حاصل ہو جاتی ہے، اور ساتھ نفلی عبادت بھی ہو جاتی ہے۔ اور روزے اور تراویح دا آپس میں کوئی تعلق نہیں، روزہ الگ عبادت ہے، تراویح الگ عبادت ہے، یعنی کہ دن نو روزہ رکھنا حکم ہے، رات نو قیام کرنا اس کا حکم ہے۔ دن دا روزہ الگ عبادت ہے، رات دا قیام الگ عبادت ہے۔ اس واسطے تراویح دا اور روزے دا آپس میں کوئی تعلق نہیں، یعنی کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تراویح نہیں پڑھتا تو اسی انہوں یہ نہیں کہاں گے کہ تیرے روزے تے کوئی اثر پائے گا یا ایسا روزہ نہیں ہوئے گا۔ جو اس نے تراویح نو ترک کیتا ہے، رات دا اس نے قیام نہیں کیتا،
اس دے نال جو اس کا نقصان ہویا ہے اس کا ہویا ہے کہ اگر وہ پڑھتا تو اس کو ثواب ملنا سی، نہیں پڑھا تو نہیں ملیا کیونکہ نفل عبادت ہے، لیکن روزہ اس کا بالکل صحیح ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھتا اور پھر بھی تراویح پڑھتا ہے تو تراویح پھر بھی ہو جائے گی، اس کو وہ ثواب پھر بھی مل جائے گا، رات کا قیام بھی مل جائے گا، شب بیداری بھی مل جائے گی، اور اس دے نال اس کو قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب بھی مل جائے گا۔ یہ اس کی عبادت الگ ہے۔ روزہ نہیں رکھیا تو روزہ نہ رکھن کا جو گناہ ہے وہ الگ ہے، کیونکہ ترک واجب ہے، ترک فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا ہے۔ اس واسطے اگر کوئی تراویح پڑھ کے روزہ نہیں رکھتا تو تراویحاں پھر بھی ہو جان گیاں، اور یہ جو فضائل نے برکات نے اس کو حاصل ہو جان گے۔ روزہ نہیں رکھے گا تو ترک فرض آئے گا جس وجہ تو گناہ گار ہوئے گا۔ لیکن یہ دو عبادتاں نے الگ الگ نے، آپس میں جنہاں دا کوئی تعلق نہیں ہے کہ ایک دوسرے دے نال جڑی ہوئے۔ جس طرح کی خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر تراویحاں پڑھ لئیے تو جی روزہ فرض ہو گیا، تراویحاں نہ بھی پڑھیے روزہ پھر بھی فرض ہے۔ کچھ دوست یہ کہتے ہیں کہ جی تراویحاں پڑھ لیا نے تو ہن روزہ فرض ہو گیا، لازمی ہو گیا، تو روزہ تو پہلے ہی لازمی ہے، روزہ پہلے ہی فرض ہے۔ روزہ فرض ہونے واسطے تراویحاں دا محتاج نہیں ہے، روزہ تو خود بخود پہلے ہی فرض ہے۔ اس واسطے ایسا کہنا کہ تراویحاں پڑھ لیا نے تو روزہ فرض ہو گیا غلط ہے، کیونکہ روزہ تو پہلے ہی فرض ہے۔ اس واسطے تراویح دا اور روزے دا آپس میں کوئی تعلق نہیں، دونوں الگ الگ عبادتاں نے۔ اس واسطے کوئی جو عبادت کرے گا اس کا ثواب مل جائے گا، جو نہیں کرے گا اس کے بارے سے کچھ پوچھا جائے گا۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت تسی روزہ رکھ لو تو اس وقت پھر بےہودہ گفتگو نہیں کرنی۔ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یطاع طعامہ وشرابہ۔ فرمایا کہ جس بندے نے روزہ رکھ لیا اور روزہ رکھ کے بےہودہ گفتگو، لاہو لعب، کھیل تماشے، دنیاوی گفتگو، غیبت، لوگاں دی برائی، گالم گلوچ، انہاں تو بات نہ آیا، فرمایا کہ اس نے جو روزہ رکھیا ہے اس نو اپنے روزے دے کولوں سوائے بھوک اور پیاس دے کچھ حاصل نہیں ہوئے گا۔ کیونکہ روزہ دیاں تین قسمہ بیان کیتیاں گئیاں نے۔ ایک روزہ ہے صرف کھان پین دا، ایک بندے نے کھان پین چھوڑ دیتا ہے تو ایک روزے دی پہلی قسم ہے کہ روزہ رکھیا ہے کھانا پینا نہیں چھوڑیا، کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، یہ ایک روزہ ہے۔ دوسری قسم ہے کہ جس بندے نے روزہ رکھیا ہے نال کھان پین بھی چھوڑیا ہے، نال اس نے اپنی اکھ دا روزہ بھی رکھیا ہے، اپنے کناں دا روزہ بھی رکھیا ہے، اپنی زبان دا روزہ بھی رکھیا ہے، اپنے ہاتھ دا روزہ بھی رکھیا ہے، اپنے پیر دا روزہ بھی رکھیا ہے کہ اپنی زبان دے نال کسی دی غیبت نہیں کرنی، کسی نو گالی نہیں نکالنی، کسی نو برا بھلا نہیں کہنا، اور کسی دے نال بےہودہ گفتگو نہیں کرنی، کسی نو گالی نہیں نکالنی، اور اسی طرح اکھ دے نال برائی نو ویکھنا نہیں، کان دے نال برائی نو سننا نہیں، ہاتھ دے نال برائی کرنی نہیں، پیراں نال چل کے ادھر نہیں جانا۔ تو یہ دوسری قسم ہے۔ اس واسطے عام لوگ نے کہ جڑے روزہ رکھ کے پھر بھی گانے وغیرہ سنتے رہتے ہیں، روزہ تو انہوں کا پھر بھی ہو جائے گا، لیکن جو روزے دا اصل ثواب اور رحمت ہے وہ حاصل نہیں ہوئے گی، کیونکہ روزہ رکھ کے بھی اگر اپنے آپ کی حفاظت نہیں کیتی تو پھر اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جس واسطے جس طرح فرمایا گیا کہ انسان روزہ کیا ہے، ایک انسان نو ایک بتانا ہے کہ اے انسان تو اپنے مالک دی رضا دے واسطے، اللہ تعالیٰ نو راضی کرن دے واسطے تو حلال کھانا چھوڑ دیتا ہے، اس واسطے حرام کھانا بھی چھوڑ دے۔ جدو انسان اپنے مالک دی رضا دے واسطے، رزق حلال ہے، انسان خود کماتا ہے، گھر لے آ کے رکھتا ہے، گھر اس سے مشروب بھی پیا ہے، پانی بھی پیا ہے، دودھ بھی پیا ہے، پھل بھی ہے، فروٹ بھی ہے، روٹی بھی، ہر چیز موجود ہوتی ہے، بلکہ اس روزے دے وچ عام دنوں دے نالوں زیادہ کچھ گھر موجود ہوتا ہے، اور انسان اپنے ہاتھوں دے نال خرید کے لیا ہے، اہتمام کرتا ہے، سب کچھ اس کے کول ہوتا ہے، لیکن کھانا نہیں۔ کیوں نہیں کھاتا؟ کہ میں روزہ رکھیا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ جدو تو اپنے مالک دی رضا واسطے حلال کھانا چھوڑ دیتا ہے تو پھر حرام کھانا بھی چھوڑ دے، اور جڑا بندہ حلال نو کھانا چھوڑ دے اور حرام نہ چھوڑے پھر اس کو کوئی فائدہ ہوئے گا؟ کہ حلال تو چھڑ دیتا ہے لیکن حرام طرف پھر بھی جا رہا ہے، تو پھر اس کو جو روزے دی روح ہے وہ حاصل نہیں ہوئے گی۔
اور جو تیسری قسم کا روزہ ہے وہ ہے کہ جو روزہ رکھ لیندے نے پھر وہ باقی تمام روزے رکھ کے ہر غیر دی طرفوں اپنی توجہ ہٹا کے انہوں دا مقصد، انہوں دی سوچ اور انہوں دی فکر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ دی ذات ہوتی ہے۔ اس واسطے فرمایا کہ جس بندے نے روزہ رکھیا اور روزہ رکھ کے بھی اس نے بریاں گلاں اور برے کماں نہ چھوڑیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس دے بھوکا اور پیاسا رہن دی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اس واسطے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کئی ایسے روزہ دار نے، کم من صائمن، بہت سارے ایسے روزہ دار نے کہ جنہوں روزے دے کولوں سوائے بھوک اور پیاس دے کچھ حاصل نہیں ہوتا، کہ انہوں دا روزہ انہوں روزے دے کولوں صرف بھوک ملتی ہے جڑا وہ کھانا چھڑ دیندے نے، پیاس ملتی ہے جو پینا چھوڑ دیندے نے، اس کے علاوہ انہوں روزہ کوئی نفع نہیں دیندا۔ اور آقا دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کرتا ہے جڑے اسی اعمال کرنے ہاں، ساڈے اعمال دیاں 7 قسماں نے، اور انہاں دے وچوں دو ایسے عمل نے کہ جڑے واجب کرن والے نے، اور 2 ایسے عمل نے کہ جنہاں دا بدلہ اللہ تعالیٰ انہاں دے برابر ہی عطا فرماندا ہے۔ ایک ایسا اجر ہے کہ جس دا اللہ تعالیٰ 10 گنا اجر عطا فرماندا ہے، اور ایک ایسا اجر ہے جس دا اللہ تعالیٰ 700 گنا اجر عطا فرماندا ہے، اور ایک ایسا اجر ہے کہ جس دا ثواب اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اس نے کتنا عطا فرمانا ہے۔ 7 قسم دے اعمال نے جو اسی کرنے ہاں۔ پہلے 2 نے کہ جڑے واجب کرتے ہیں، وہ کیڑے نے اور وہ کی واجب کرتے ہیں؟ فرمایا کہ پہلا عمل وہ ہے کہ انسان اپنے مالک دے نال اس حال وچ ملاقات کرے، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ اس حال وچ پیش ہوئے کہ اس نے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ دی عبادت کیتی ہوئے، اللہ تعالیٰ دے نال کسے نو شریک نہ ٹھہرایا ہوئے، اس دا اے عمل ان دے واسطے جنت نو واجب کر دیندا ہے۔ اور دوسرا عمل جڑا واجب کرتا ہے وہ ہے کہ انسان اپنے مالک دے نال اس حال وچ ملاقات کرے کہ اس نے اللہ تعالیٰ دے نال کسے نو شریک ٹھہرایا ہوئے، کسے ہور نو معبود منیا ہوئے، پھر اے عمل اس دا ان دے واسطے جہنم نو واجب کر دیندا ہے۔ اور 2 عمل کہ جڑے جننے کریے اونا ہی اونا دا بدلہ ہے۔ فرمایا کہ اونا دے وچوں پہلا ہے کہ انسان جو برائی کرتا ہے اس دی برائی دے برابر ہی اللہ تعالیٰ اس نے سزا دے گا۔ جنہ کوئی گناہ کرے گا کہ اللہ تعالیٰ دی رحمت ہے کہ انسان نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نے 10 گناہ عطا کرتا ہے، 700 گناہ عطا کرتا ہے، لیکن گناہ کرے تو ایک گناہ کیتا ہے ایک دی سزا ملنی ہے۔ اس واسطے فرمایا کہ جڑے 2 عمل جو کرے گا انہا ہی اس نے ملے گا۔ پہلا عمل ہے جو اسی برائی کریں گے، اور دوسرا ہے جڑا انسان نیکی دا ارادہ کرتا ہے۔ نیکی دا ارادہ کرنا بھی نیکی ہے۔ ایک بندے نے ارادہ کرنا ہے کہ میں نیکی کرنی ہے، اس نے نیکی نہیں کیتی، اللہ تعالیٰ نے فرشتیاں کو کہنا ہے کہ اس کی نیکی لکھ لو۔ اے نیکی ایک دا ارادہ کیتا ہے انہا ہی اس کو اجر مل جانا ہے۔ اور وہ عمل کہ جس دا اللہ تعالیٰ 10 گنا اجر عطا کرتا ہے وہ ہے کہ انسان جس وقت کوئی نیکی کرتا ہے، نیکی کرن دا ارادہ کیتا تو ایک نیکی مل گئی، جب نیکی کر لی ہے تو اللہ تعالیٰ اس نے بدلے میں 10 گنا اس نے اجر اور ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور چھٹی وہ نیکی کہ انسان ایک کرتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ 700 گنا اجر عطا فرماتا ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ دے رستے میں خرچ کرنا۔ کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ دے رستے میں 1 روپیہ، 1 درہم، 1 دینار خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 700 اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 7ویں نیکی اور 7واں عمل کہ جس کی جزا اور جس کا ثواب اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، وہ ماہ رمضان مبارک کا روزہ ہے۔ ماہ رمضان مبارک کا روزہ رکھنا اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس کے ثواب کا کوئی اندازہ بیان نہیں کیتا گیا، بس مالک نے فرمایا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے واسطے اور اس کی جزا میں دیواں گا۔ جو عطا کرنا ہے
وہ مالک نے عطا کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے کتنا عطا کرنا ہے۔ اور آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے، ایک روزہ جس نے رکھیا ہے، اللہ تعالیٰ اس نو ایک روزے دا اتنا اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے، اور ایک روزے دی برکت دے نال اللہ تعالیٰ اس بندے نو جہنم تو اتنا دور فرما دیتا ہے۔ فرمایا کہ جڑا کوا ہے، کوا بچہ جس وقت پرواز کرنی شروع کرتا ہے، اس دے بچپن دی پہلی پرواز تو لے کے پھر اس دی جوانی، پھر اس دا بڑھاپا، اور جس وقت اس دی موت واقع ہو جاوے، اس دوران پہلی پرواز تو لے کے جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، اور کوے دی بہت زیادہ عمر ہوندی ہے، پرواز بہت زیادہ کرتا ہے۔ فرمایا کہ بوڑھا ہو کے جدوں مر گیا ہے، جنی اس نے پرواز کیتی ہے، اللہ تعالیٰ ایک روزے دی برکت دے نال روزہ دار نو جہنم تو اتنا دور فرما دیتا ہے۔ اور آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک دفعہ صحابہ کرام علیہ رضوان نو آقا علیہ السلام نے جمع فرمایا، اور تمام صحابہ کرام آقا علیہ السلام دی بارگاہ میں حاضر ہو گئے کہ آقا علیہ السلام تشریف لے آئے، اور آپ ممبر تے چڑھن لگے۔ جدو آقا علیہ السلام نے پہلی سیڑھی تے پاؤں رکھیا ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ پھر آقا علیہ السلام نے دوسری سیڑھی تے پاؤں مبارک رکھیا اور پھر فرمایا آمین۔ پھر آقا علیہ السلام نے تیسری سیڑھی ممبر دے اس تے آپ نے پاؤں مبارک رکھیا اور فرمایا آمین۔ آقا علیہ السلام تشریف فرما ہو گئے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اساں تانوں اگے کدے نہیں ایویں کردیا ویکھیا کہ آج تسی تشریف لائے جے تو ممبر تے پہلی دفعہ پہلا قدم رکھیا ہے، پہلے سیڑھی تے آمین فرمایا جائے، پھر دوسری تے آمین فرمایا جائے، پھر تیسری تے آمین فرمایا جائے۔ اسی وجہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت میں ممبر تے چڑھ رہا سا، میری بارگاہ میں جبریل حاضر سی، اور جبریل نے عرض کی، دعا کی کہ دور ہو جائے وہ شخص کہ جس بندے نے ماہ رمضان المبارک نو پایا اور پھر مغفرت حاصل نہ کی تھی، کہ ماہ رمضان اللہ تعالیٰ نے اس نو زندگی میں عطا فرمایا اور پھر اس نے مغفرت حاصل نہ کی تھی، فرمایا کہ وہ دور ہو جائے۔ اے جبریل نے دعا کی تھی، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آمین۔ اس واسطے فرمایا گیا کہ ماہ رمضان مبارک دی ہر رات نو اللہ تعالیٰ ہزاروں لوگاں دی مغفرت فرماندا ہے، ہر رات نو اللہ تعالیٰ مغفرت فرماندا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اس ماہ رمضان مبارک دی راتاں نو کوئی بندہ اس دی رحمت تو، اس دی برکات تو محروم نہیں رہندا سوائے اس شخص تو کہ جڑا ہوئے ہی محروم، کہ جس تقدیر ہی محروم لکھیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہر بندے نو ماہ رمضان مبارک دے کول رحمتاں نصیب ہو جاندیاں نے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت میں دوسری سیڑھی تے قدم مبارک رکھیا ہے، اس وقت جبریل نے عرض کی تھی کہ دور ہو جائے وہ شخص کہ جس دے سامنے تہاڈا نام لیا جاوے اور تہاڈے تے درود نہ پڑھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جدو میں تیسری سیڑھی تے پاؤں مبارک رکھیا ہے، اس وقت جبریل نے عرض کی ہے کہ دور ہو جائے وہ شخص کہ جس شخص نے اپنے والدین نو یا اپنے والدین دے وچوں کسے ایک نو بڑھاپے دی حالت وچ پایا اور پھر انہاں دی خدمت کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکیا۔ آقا علیہ السلام نے ماہ رمضان مبارک دی عظمت اور شان نو بیان فرماندیا ہویا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس وقت ماہ رمضان مبارک آندا ہے، یکم رمضان مبارک آندی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں تے زمین والیاں تے نظر رحمت فرماندا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس وقت جس بندے تے جندے تے ایک واری اللہ تعالیٰ دی نظر رحمت ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ اس کو کدے عذاب نہیں دیتا۔ یہ اللہ تعالیٰ دی نظر رحمت دا کمال ہے۔ اس واسطے دعا کیتا کرو کہ ایک دفعہ ہی اللہ تعالیٰ دی ساڈے تے رحمت ہو جائے، اور جس سے اللہ تعالیٰ دی رحمت ہو جائے پھر اس دی رحمت تو دور نہیں جاتا، یعنی کہ آج رحمت ہوئی ہے تو کل پھر
کہ آج ایک بندہ نہاتا ہے، اس نے اپنا غسل کیتا ہے، کپڑے صاف پہنے نے، صاف ستھرا ہو کے آج بیٹھا ہے، اور کل پھر جا کے وہ ٹوئے میں چھال مارے گا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ جڑا انسان عقل مند ہے، شعور رکھتا ہے، اور اس کو کوئی بندہ کوئی ہے اس کو پکڑے، اس کو اچھا لباس دے، پہناوے، غسل دلائے، خوشبو لگائے، اس کی خوبصورت شکل صورت بن جائے اور سج سور کے بیٹھا ہوئے، اور کل وہ پھر جا کے گندے نالے میں چھال مار دے، ایسا ہو سکتا ہے؟ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ دی رحمت ایک دفعہ ہو جائے صحیح، پھر بندہ کدے شیطان دے آکھے نہیں لگتا۔ اس واسطے تو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں جدو شیطان نکالا گیا سی تو اسی وقت یہ کیا سی کہ اللہ پاک کہ میں نہ سارے نو گمراہ کراں گا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر جڑے تیرے خالص بندے ہون گے انہاں دا میں کچھ نہیں بگاڑ سکاں گا۔ کہ اسی اپنے مالک دے خاص بن جائیے، جس وقت اسی خالص ہو گئے پھر نہ سارا شیطان کچھ بگاڑ سکتا ہے، نہ سانو کوئی جو انسان نے شیطانی شکل میں جو گمراہ کر سکتے ہیں، نہ ساری خواہشات سارے دے غالب آ سکتیاں نے، نہ سارا نفس سانو ورغلا سکتا ہے۔ جس وقت مالک دی مہربانی ہو جانی ہے تو پھر دنیا دی کوئی پریشانی نہیں رہ جانی۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر رات نو ہزاروں دی تعداد اللہ تعالیٰ مغفرت لوگاں دی فرماندا ہے۔ جس وقت آخری رات آئے گی اس وقت آخری رات نو پورے رمضان وچ اللہ تعالیٰ نے جننے لوگاں دی مغفرت فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ اس دے برابر ایک رات میں مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا وہ جڑی آخری رات ہے وہ شب قدر دی رات ہے؟ فرمایا کہ وہ شب قدر نہیں ہے، فرمایا کہ وہ ہے کہ ایک بندے دی کوئی بندہ ذمہ داری لگا دیتا ہے کہ تو آ کام کرنا ہے، اور اس دے نال اس دا مک گیا ہے کہ تو اینا کام کرنا ہے اور اینو میں تینوں بدلا دیاں گا۔ بڑا سونا کام کرتا ہے، ایسے طریقے دے نال اس نے کام کیتا ہے۔ جس وقت کام کر کے وہ فارغ ہو جاتا ہے تو پھر جو اس دا مالک ہے جس دا اس نے کام کیتا ہے وہ راضی ہو کے انہوں انعام دیتا ہے۔ جو دے نال مک گئی ہے مزدوری وہ تا اس کو دینی ہے، لیکن جو خوش ہو کے دینا ہے وہ انعام ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے روزے رکھن والوں کو جو انعام دینا ہے وہ اس نے دینا ہی ہے، لیکن آخری رات کو اللہ تعالیٰ انعام عطا کرتا ہے، جس کو اسی بونس کہنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بونس عطا کرتا ہے کہ اس بندے نے میرے حکم نو منیا ہے، لہذا میں راضی ہو کے اسی مغفرت فرماتا پیا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت دے 8 دروازے نے، اور انہاں وچ ایک دروازے دا نام باب ریان ہے، اور اس دروازے وچ کوئی بندہ داخل نہیں ہو سکے گا سوائے روزہ دار، وہ کھلنا ہی انہاں واسطے ہے جنہاں نے روزے رکھے ہون گے۔ اور آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پورے شعبان دے بھی روزے رکھ دے سن۔ اگر کسی دے پچھلے رمضان دے روزے رہندے نے، جیسے اس کا قضا ہے یا کفارہ ہے یا روزہ نہیں رکھ سکیا، تو انہاں دے واسطے چاہیے ہوتا ہے کہ اگلے رمضان آن تو پہلے انہاں دی قضا ادا کر لی جاوے، نہیں کریں گے تو پھر اور بڑھ جان گے۔ اس واسطے ماہ شعبان مبارک وچ اگر تواڈے کو روزے قضا دے رہندے نے پچھلے سال دے ماہ رمضان دے، تو کوشش کرو کہ انہاں دی قضائی ادا ہو جائے۔ اگر نہیں رہندے تو بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ سب نے ہمت ادا کرے کہ ماہ رمضان دے روزے ماہ رمضان وچ ہی رکھے جان۔ اس واسطے فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک دا ایک روزہ رکھن دا اینا ثواب ہے، اگر اس کے علاوہ انسان دی جنی زندگی ہے وہ ساری زندگی روزے رکھے، ایک روزے دے ثواب انہوں نہیں پہنچ سکتے۔ رمضان دے وچ ایک روزے دا اینا ثواب ہے، ساری زندگی دے نفلی روزے ایک سائڈ تے نے، ماہ رمضان دا ایک فرضی روزہ ایک سائڈ تے ہے، لیکن ثواب برابر پھر بھی نہیں ہو سکیا۔ اس واسطے فرمایا گیا کہ ماہ رمضان مبارک دیاں جو عظمتاں اور جو برکتاں نے اگر تانوں پتہ چل جائے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تانوں پتہ چل جائے کہ ماہ رمضان دی شان کیا ہے، تسی دعا کرو کہ سارا سال ہی ماہ رمضان ہوئے۔ اور جس طرح ایک غلط تصور بیان کیتا جاتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے پہلے 6 مہینے دے روزے فرض فرمائے سن، پھر اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے دے چھڑے، تو یہ 6 مہینے والی جی گل ہے جھوٹھی ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ نمازاں بالکل سچی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے 50 نمازاں عطا فرمائیاں اور پھر 5 نمازاں، فرمایا کہ جو 5 پڑھے گا میں 50 دا ثواب عطا کراں گا۔ روزیاں والی کوئی گل نہیں ہے کہ روزے پہلے 6 مہینے دے سن پھر اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے دے کیتے نے، تو روزے پہلے دن تو ہی 1 مہینے دے نے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مہینہ ہے وہ 29 دن دا ہے،
جو صحیح مہینہ ہے شرعی طور پہ اس کی تعداد 29 ہے. اس واسطے 29 کا مہینہ ہو جائے تو دوست پریشان ہو جاتے شاید سارا ایک روزہ چلا گیا ہے. اور صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ اسی آقا علیہ السلام دے دور جڑے روزے رکھے نے ماہ رمضان دے زیادہ 29 والے مہینے سن اور تھوڑے 30 والے سن. کہ اگر سارے اسی گنیے کہ اسی انہیں سال روزے رکھے نے تو زیادہ جو سن وہ 29 والے سن اور تھوڑے 30 دنوں والے سن. اور آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو پوچھا فرمایا کہ مہینہ کتنے دنوں کا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی تھی حدیث پاک ہے. اور صحابہ کرام نے عرض کی تھی کہ حضور 30 دنوں کا ہے. تو آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ دا 10 انگلیاں نے آپ نے ایک دفعہ اشارہ فرمایا کہ اینے نے پھر جس وقت تیسری دفعہ اشارہ فرمایا تو ایک انگلی آپ نے کم کر لی. یعنی کہ فرمایا کہ جو مہینہ ہے اس کی تعداد 29 ہے. 29 سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. اور ویسے بھی اسلامی جڑے مہینے نے یہ 12 مہینے ہوتے ہیں اور پورے سال میں صرف 2 مہینے ایسے ہوتے ہیں جڑے 30 سے ہون باقی سارے 29 سے ہوتے ہیں. اور آقا علیہ السلام نے یہ ضرور ارشاد فرمایا ہے کہ سومو لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ کہ روزہ ویکھ کے رکھو اور افطار بھی ویکھ کے کرو. چاند نو ویکھو روزہ رکھو اور چاند نو ویکھو افطار کر دیو. اور فرمایا کہ اگر چاند نظر نہ آئے تو پھر 30 پورے کر دو. اگر کبھی ایسا ہوئے کہ 29 کے بعد تمہیں چاند نظر نہیں آتا یا کوئی بھی پریشانی بن گئی ہے واضح نہیں ہے 30 پورے کر لو کوئی حرج نہیں ہے. اور آقا علیہ السلام نے کئی دفعہ ایسا کیتا بھی ہے اور کئی دفعہ ایسا بھی ہویا ہے کہ 30واں روزہ رکھا لیا لیکن پھر کسی نے آ کے گواہی دے دی کہ حضور کل میں تو چند ویکھیا سی. اس کی گواہی قابل اعتبار نہیں فرمایا کہ روزہ افطار کر دیو لیکن عید آپ کل پڑھیں گے. اس طرح بھی ہویا ہے. تو ماہ رمضان مبارک اس تو ایک دن پہلے روزہ رکھنا یہ بالکل ناجائز ہے. جڑے پہلے روزے رکھتے آ رہے ہیں یا ایک بندہ اتوار روزہ رکھتا ہے جمعے روزہ رکھتا ہے اور ماہ رمضان تو ایک دن پہلے جمعہ آ گیا ہے یا سوموار آ گیا ہے تو روزہ رکھ سکتا ہے یا وہ مسلسل پچھو روزے رکھتا آندا ہے. اور آقا علیہ السلام ایویں ہی روزے رکھتے سن. آپ ماہ شعبان نو ماہ رمضان دے نال ملا دیندے سن. کیویں کہ ماہ شعبان سارے دے روزے رکھنے اور روزے رکھدیاں ہی رمضان آ جانا اویں روزے رکھنے. اس واسطے اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ ماہ شعبان نو ماہ رمضان دے نال ملا دیندے سن. لیکن ملا ہو سکتا ہے جڑا پچھو روزے رکھ کے آندا پیا ہے ایک دن پہلے جڑا روزہ رکھے گا یہ بالکل ناجائز ہے اور ایک دن پہلے روزہ رکھنا یہ گناہ ہے. اس واسطے ایک دن پہلے کوئی بندہ روزہ نہ رکھے اور ایک روزہ رکھنا فقط ہفتے والے دن یہ بھی گناہ ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے.